اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عقیدتنا فی التوحید، خدا کی وحدانیت کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے. خدا کی توحید کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال ہر اعتبار سے، ہر رخ سے، ہر جہت سے واحد و یکتا ہے، چاہے اس کی ذات ہو، چاہے اس کے صفات ہوں، چاہے اس کے افعال ہوں، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو. ہر رخ سے خداوند متعال واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. نعتقد بأنه يجب توحید اللہ تعالی من جمیع الجہات، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات پر کہ واجب ہے کہ اللہ تعالی کو تمام رخ سے کیا ہے واحد اور یکتا مانا جائے. یا یوں کہ واجب ہے کہ خداوند متعال کو ہر اعتبار سے واحد اور یکتا تسلیم کیا جائے. فکما یجب التوحید فی الذات، جس طریقے سے خدا کی ذات کے اعتبار سے ہم خدا کو واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، جیسے ذات پروردگار واحد ہے، یکتا ہے، اسی طریقے سے ہر اعتبار سے بنا اعتقد بأنه واحد فی ذاتہ ووجوب وجودہ، خداوند متعال اپنی ذات کے اعتبار سے بھی واحد ہے اور اپنے وجود کے وجوبی کے اعتبار سے وجوب وجودہ، اور اپنے وجود کے وجوب میں کا مطلب یعنی خدا چونکہ واجب الوجود ہے، سمجھ رہے ہیں. اب یہ فلسفی ایک بحث ہے. وجود کے اقسام تین طریقے کے مثلاً کے موجودات ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، اور ایک ہے ممتنع الوجود. ٹھیک، واجب الوجود ایسے واجب کو کہا جاتا ہے جس کا وجود بے نفس ہی ہو، جس کا وجود بے ذات ہی ہو، جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. یہ صرف خدا کی ذات ہے. واجب الوجود صرف ذات پروردگار ہے، دوسری اور کوئی موجود واجب الوجود نہیں ہے. باقی سب ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وجود میں کیا ہے غیر کا محتاج ہو، جو اپنے وجود میں غیر سے وابستہ ہو. جیسے ہم لوگ دنیا کی تمام چیزیں اپنے وجود میں محتاج ہیں، اس کی خدا کی. خدا نے اگر ہمیں وجود عطا نہ کیا ہوتا تو ہم موجود نہ ہوتے. تو جس طریقے سے خداوند متعال اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے، اور اسی طریقے سے واجب الوجود ہونے میں واحد ہے. کذالک یجب، اسی طریقے سے واجب ہے ثانیاً کی توحید ہو فی الصفات، کہ ہم صفات میں بھی خدا کو واحد و یکتا سمجھیں. خدا کو صفات کے اعتبار سے واحد ماننے کا کیا مطلب ہے؟ وذالک بالاعتقاد بأن صفاتہ عین ذاتہ کما سیاتی بیان ذالک، اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ خداوند متعال صفات کے اعتبار سے اپنی ذات کی طرح ہی واحد ہے، یعنی اس کی صفات عین ذات ہیں. اس بات پر اعتقاد رکھنا کہ خدا کی صفتیں عین ذات ہیں. دیکھیں، خدا کے علاوہ دوسری تمام چیزوں کی صفتیں کیا ہے؟ عین ذات نہیں ہیں، بلکہ زائد بر ذات ہیں. کیا ہے؟
بر ذات ہے، ذات الگ ہے، صفات الگ ہے۔ پہلے انسان کا وجود ہوتا ہے، پہلے انسان کی ذات ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے اندر صفات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک؟ لہذا ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جب ذات تھی تبھی اس کے اندر صفات بھی تھے۔ انسان قادر کب بنتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تبھی ساری قدرتیں لے کر آتا ہے نا۔ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی روح، اس کا جسم مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اس کی قدرت بڑھتی ہے۔ آدمی جب سے پیدا ہوتا ہے تبھی سے عالم ہوتا ہے نا، جو بڑا ہو کر کے مکتب میں جاتا ہے، تحصیل علم کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، پھر جا کر کے عالم بنتا ہے۔ سمجھے؟ تمام صفتیں۔ لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پہلے خدا کی ذات تھی پھر اس کے اندر جو ہے یہ صفات پیدا ہوئی ہیں۔ خدا کی جتنی بھی صفتیں ہیں، چاہے صفت کمالیہ جمالیہ ہوں، سمجھ رہے ہیں، چاہے صفات ثبوتیہ سلبیہ، وہ عین ذات ہے۔ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم خدا کی صفتوں کو زائد بر ذات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اگر خدا کی صفات کو زائد بر ذات مانیں گے تو جب وہ صفت خدا کے اندر نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ کہ ذات پروردگار اس وقت نقص رکھتی تھی۔ فرض کرو ایک ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں خدا عالم نہیں تھا، تو جس زمانے میں خدا عالم نہیں تھا تو فقدان علم نقص ہے کہ نہیں ہے؟ خدا فرض کر لو غفور نہیں تھا، جب کسی کو معاف کیا تو پھر جا کر کے غفور بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کو معاف نہیں کیا تھا، غفوریت کی صفت اس کے اندر نہیں تھی، تو یہ غفوریت کی صفت کا اس کی ذات کے اندر نہ ہونا اس کی ذات میں عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے صفات کا عین ذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر صفات جو ہوتی ہیں وہ متکثر ہوتی ہیں، ہر صفت کو الگ الگ اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ اب شاید ہو سکتا ہے کہ ایک ظاہری نظر میں آپ کو خدا کی صفتیں بھی متعدد اور متکثر نظر آئیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو صفات کے اعتبار سے تو وہ آپ کو متکثر نظر آ رہی ہیں، لیکن جب اس کو عین ذات آپ تسلیم کر لیں گے تو وہ سارا تکثر ختم ہو جائے گا، تعدد ختم ہو جائے گا، ٹھیک؟ پھر ساری صفتیں اس کی ذات سے وابستہ ہو جائیں گی۔ یہ صفات کیا ہے؟ ایک تجلی ہے، ایک ظہور ہے جس سے ہم خدا کی ذات کو پہچانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خدا ذاتاً عالم ہے، خدا ذاتاً قادر ہے، خدا ذاتاً متکلم ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا تکلم الگ ہے، اس کی بخشش الگ ہے، اس کی خالقیت الگ ہے، اس کی غفوریت الگ ہے نا، یہ سب اس کی ذات سے وابستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، عین ذات، عین ذات کا مطلب یہ جب عین ذات ہو گئی تو اس کی ذات میں تکثر نہیں ہے تو اس کی صفت میں بھی تکثر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس کی صفتیں زائد بر ذات ہوتی ہیں ان کے لیے صفات کا متکثر اور متعدد ہونا لازمی ہے۔ ہم ہماری صفتوں کو الگ الگ شمار کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری صفتیں زائد بر ذات ہیں، لیکن خدا کی صفتیں چونکہ عین ذات ہیں لہذا آپ صفات پروردگار کو متعدد اور متکثر کہہ کے، ٹھیک ہے، توحید سے باہر نہیں نکل سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس کی صفتیں الگ الگ ہیں پھر وہ واحد کیسے ہے نا، وہ صفات میں بھی واحد ہے، صفات میں واحد اس لیے ہے کہ اس کی صفتیں عین ذات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا آگے چل کر کے صفات کا سلسلہ۔ وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتیہ، کہہ رہے ہیں کہ اعتقاد رکھتے ہیں ہم اس بات پر کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اس کی صفات ذاتیہ میں، خدا کی صفات ذاتی میں کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کی طریقے سے یہ صفتیں نہیں رکھتا ہے۔
جو صفتیں ذات پروردگار میں ہیں وہ صفات ذاتی ہیں، اور خدا کی صفات ذاتی میں کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ ہم کسی دوسرے انسان کے لیے کہ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور صفتیں پائی جاتی ہیں نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے خدا کی صفتیں ذاتی ہیں اسی طریقے سے یہ بندے کی صفتیں بھی ذاتی ہیں نا۔ فَهُوَ فِي الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَا نَظِيرَ لَهُ، بس اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہو چاہے قدرت ہو، علم قدرت میں کوئی اس کے مثل نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک انسان جس کے پاس بہت ساری طاقت ہے، قدرت ہے، یا جس کے پاس بہت سارا علم ہے، خدا کی طرف سے آپ اسے بھی قادر مانیں اور اسے بھی عالم مانیں۔ خدا قادر ہے، خدا عالم ہے بالذات، ہم قادر ہیں، ہم عالم ہیں بالذات نہیں، کیا ہے بات کی یہ قدرتیں ہمارے اندر زائد بر ذات ہیں، ٹھیک۔ وفی الخلق والرزق لا شریک لہ، نہ خلقت میں نہ رزق دینے میں کوئی اس کا شریک ہے، یعنی بیان کرنا چاہتے وہ چاہے ذات پروردگار ہو، چاہے صفات پروردگار ہو، چاہے افعال، ابھی افعال کی بات آ گئی۔ خلق کرنا کیا ہے؟ فعل ہے، رزق دینا کیا ہے؟ فعل ہے۔ ابھی تک جو باتیں کہہ رہے تھے سب سے پہلے ذات کی بات کی کہ خدا ذاتی اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد صفات کے اعتبار سے خدا صفات میں بھی واحد و یکتا ہے، صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے کیونکہ اس کی صفتیں ذاتی ہیں۔ افعال میں بھی چاہے رزق ہو، خالقیت ہو، رازقیت اور خالقیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی افعال میں بھی خدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی مشارکت سے، کسی کے تعاون سے، کسی کو ساتھ لے کر کے کچھ خلق کرتا ہو یا لوگوں کو رزق تقسیم کرتا ہو۔ وفی کل کمال لا ند لہ، کوئی بھی کمال ہو، کسی کمال میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں، کیونکہ اس کے سارے کمال کمال ذاتی ہیں۔ باقی تمام لوگوں کے کمال کمال کسبی ہیں یا وہبی ہیں۔ اہل بیت کو لے لیں جو ان کے کسبی نہیں ہیں، بہت سارے کمالات ان کے کیا ہے؟ وہبی ہیں، وہبی اللہ نے دیا ہے، عطا کیا ہے وہ کمال، کمال علم اللہ نے دیا ہے، ٹھیک، کمال قدرت اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ جو ہے اعلان بھی کرتے تھے اہل بیت اطہار، جب کبھی ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید سامنے والا ہمارا مقایسہ خدا سے کرنے لگے گا، اگر بات علمی ہوتی تھی تو واضح طور پر اعلان کرتے تھے کہ یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا اگر کبھی ایسی قدرت کا مظاہرہ کر دیتے تھے کہ جس قدرت کو دیکھنے کے بعد انسان کو اس بات کا مثلا کہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں خدا نہ سمجھنے لگے ایسی قدرت تو صرف خدا میں ہی ہوتی ہے، جیسے باب خیبر اکھاڑا تو فرض کر، اب باب خیبر جس کو 40 لوگ مل کر کے کھولتے ہوں، بند کرتے ہوں، اس کو انگلیوں کے اشارے سے یا 2 انگلیوں سے جڑ سے اکھاڑ دینا اور اکھاڑ کر کے فضاؤں میں پھینک دینا، یہ قدرت کی بات کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر کے کوئی یہ سمجھے دست الہی والی قدرت ہے، کہیں نہیں تو خدا ہو۔ تو اعلان کیا ما قلعت الخیبر بقدرتی بل قلعته بقدرت اللہ، میں نے اس کو اپنی طاقت سے تھوڑی اکھاڑا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ کمالات 3 طریقے کے ہو گئے، ایک کمالات ذاتی ہو گئے جو صرف خدا کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں، ایک کمال کسبی ہو گئے جو ہر ایک کے لیے ہے، جو بھی کسب کرے گا، جو بھی اس کو حاصل کرے گا اس کے اندر وہ خصلت ہے کسب کی وجہ سے، اور ایک وہبی جو مخصوص ہے اولیاء خدا سے، انبیاء ہوں چاہے ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں، تو ان کے سلسلے میں بہرصورت ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ مکتب الہی سے علم لے کر کے اور دوسری خوبیاں لے کر کے آتے ہیں، تو ان کی خوبیاں لے کر کے آتے ہیں، بے نفس ہی اپنی ذات سے اپنے اندر ایجاد نہیں کرتے، وہ یا ان کی ذات کا حصہ انہوں نے خود نہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں وہ خوبی عطا کی ہے، وہ کمال عطا کیا ہے۔ تو بہرصورت
کمال کوئی بھی ہو، جس کو کمال کہا جائے، اگر وہ کمال ذات پروردگار سے وابستہ ہے تو وہ اس کی ذاتی کمال ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی تک ہو گئی ہے تین چیزیں، تین چیزوں میں خدا کو واحد اور یکتا ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں خدا کیا ہے، واحد ہے، اس کی صفتیں عین ذات ہیں، اس کی صفات میں کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کے شبیہ نہیں۔ افعال میں خدا بند متعال، افعال میں بھی یعنی رازقیت اور خالقیت، اس میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا، اور اسی طریقے سے واجب ہے تیسرے مرحلے میں کہ توحیدہ فی العبادہ، کہ عبادت میں صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے توحید عبادی۔ آپ جب جائیں گے بڑی کتابیں پڑھیں گے جو فارسی میں یا عربی میں لکھی گئی ہیں علم کلام کی تفسیر کی، تو توحید کو الگ الگ حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے درجات توحید یا توحید کے مراحل، کیا کہتے ہیں، مراحل یا درجات۔ توحید ذاتی، اس کے بعد ہے صفاتی، پھر کہتے ہیں افعالی، ٹھیک، اس کے بعد عبادی، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے ان چار چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ توحید ذاتی کا مطلب خدا کا وجود، خدا کی جو ذات ہے اس کے وجود میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے جیسی ذات کسی کی نہیں۔ صفات میں وہی جو ذکر کیا ہے، حی ہے، مدرک ہے، قادر ہے، مختار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ افعال میں جو جیسے بارش نازل کرنا، رزق دینا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو معاف کرنا، ٹھیک۔ عبادی یعنی وہی عبادت جو ہم کرتے ہیں، اللہ کی پرستش اور بندگی۔ تو عبادت اور بندگی میں بھی کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عبادت مخصوص پروردگار ہے۔ البتہ اب یہاں پہ بڑی وسیع بحث ہے کہ عبادت اگر مخصوص پروردگار ہے تو عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زیارت تو ہے نہیں، حج، زکوٰۃ تو ہے نہیں۔ اب تحصیل علم کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے، میں پڑھا رہا ہوں، عبادت ہے نہیں ہے۔ اب والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، عبادت ہے۔ کوئی مریض ہے، بیمار ہے بستی میں، اب اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بیمار ہے، بیمار ہے کوئی، آپ جا رہے ہیں عیادت کے لیے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی محتاج ضرورت مند ہے، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جو عبادت ہے۔ پھر وہ عبادت ہے کیا؟ وہ عبادتیں کیا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ایک بحث ہے بہت صورت، وہ بڑی جنجالی بحث ہے، اب ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس اس کو جو ہے دو لفظوں میں یوں سمجھ لو، یہ عبادت جو کہا جاتا ہے، یہ عبادت یعنی پرستش، بندگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک عبادت وہ ہے جو صرف عبادت کا مفہوم رکھتا ہے، وإلا اس کا مطلب ہوتا ہے کار خیر، عمل صالح، جہاں نگاہ اس کے اجر و ثواب پہ ہوتی ہے۔ اجر و ثواب کو بھی عبادت، کیونکہ وہ عمل اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ وإلا حقیقت یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، نام دیا گیا ہے اس کو عبادت کا، نام اس لیے عبادت کا دیا گیا کہ وہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ہر کار عبادی ثواب رکھتا ہے، جیسے نماز ثواب ہے کہ نہیں ہے، روزہ ثواب رکھتا ہے کہ نہیں ہے، ویسے مومن کی عیادت، کسی مومن کو خوشحال کر دینا، یہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے عبادت ہے، وإلا حقیقت کے اعتبار سے عبادت اصلی ہے۔ تو توحید کے سلسلے میں جس عبادت کی بات کہی جاتی ہے کہ جس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ وإلا بندوں کے ساتھ رابطہ بھی عبادت ہے۔ چلے بار صورت اس کو چھوڑیں۔
کر کہ توحید فی العبادہ، عبادت میں توحید، عبادت میں صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فلا تجوز عبادت غیرہ بوجہ من الوجوہ، پس اللہ کے علاوہ کسی اور کی کسی بھی اعتبار سے عبادت کرنا جائز نہیں، کسی بھی رخ سے، کسی بھی بہانے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وَقَضَا إِشْرَاكُهُ فِي الْعِبَادَةِ فِي نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، اسی طریقے سے عبادت کی کسی بھی قسم میں غیر خدا کو شریک قرار دینا جائز نہیں۔ کسی اور کی آپ عبادت کریں یا خود عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیں، دونوں جائز نہیں ہیں۔ نہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہے، نہ خود عبادت میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دینا صحیح ہے۔ وَمَنْ أَشْرَكَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرُهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ، کہہ رہے کہ جو شخص عبادت میں غیر خدا کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ عبادت میں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو شامل کیا جائے، کسی اور کو شریک کیا جائے تو کیا ہے؟ مشرک ہے۔ کمن یرائی فی عبادتہ، جیسے یہ کہ عبادت میں آپ ریاکاری کرو، عبادت میں ریاکاری شرک ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو خدا کے لیے لیکن منظور نظر کوئی اور ہے، کسی کو دکھانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہو، کسی کی نظر میں معتبر بننے کے لیے، کسی کی نظر میں مومن اور عابد بننے کے لیے پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، آج بڑے امام صاحب کے پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، یا کسی کی جرات نہیں ہوتی جلدی بیٹھنے کی کہ بھائی چار مولوی ہیں تو ان کے بیچ میں طالب علم نہیں آتا لیکن لوگ آ جاتے ہیں بیٹھتے۔ اللہ جانے اگر اخلاص ہو تو بہت اچھی بات ہے، شوق ہو، شوق عبادت میں آتے ہو تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، خدا اجر دے، توفیق دے۔ لیکن بہر صورت آدمی کے افعال سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ جو کبھی کسی جو ہے عبادی امور میں، کسی سماجی کام میں جو کبھی دکھتے ہی نہیں تھے کسی بھی صف میں، وہ ایک دم سے اچانک پہلی صف میں آ جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے۔ بہر صورت چلے، اللہ کرے کہ اس طریقے کے شبہات اور اس طریقے کے غلط معلومات چلے۔ تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی عبادت میں ریاکاری کرتا ہے، عبادت میں ریاکاری شرک ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، یا عبادت انجام دے رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور سے قریب ہونے کے لیے۔ وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، ایسے شخص کا حکم کہ جو عبادت میں ریاکاری کرتا ہے یا غیر خدا کے تقرب کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس کا حکم اس شخص کے حکم کی طرح ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی عبادت کرتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ان دونوں میں۔ ایک شخص بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، بت کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں مٹی کا بت بنا ہوا ہے، یہاں انسان بت ہے، وہ بے جان کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ جاندار کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ بھی غیر خدا ہے، یہ بھی غیر خدا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب سوال ایک یہ رہ جاتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور اور ان کے مزارات کی زیارت یا مجالس عزا جو برپا کی جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت میں شرک ہے یا عبادت میں شرک
نہیں ہے یہ کیا غیر خدا سے تقرب نہیں ہے؟ کہا ہے نا کہ عبادت میں غیر خدا کا تقرب بھی کیا ہے؟ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. تو ہم اہل بیت کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا ان کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس و ماتم کرتے ہیں، تو یہ تقرب در عبادت ہے یا نہیں؟ تو تقرب در عبادت اگر ہے تو یہ عمل مشرکانہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ استحبابی عمل ہے. اس عمل کے ذریعے سے در حقیقت ہم اہل بیت کا تقرب بعنوان وسیلہ چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا منظور حقیقی، منظور اصلی اہل بیت نہیں ہے. منظور حقیقی تقرب خدا ہے، کیونکہ یہ تقرب کا وسیلہ ہے اور خود اللہ نے تقرب کے وسیلے کے طور پر ان کا تعارف کروایا ہے، ان کی شناخت کروائی ہے. لہٰذا اگر ہم ان کے قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا ان کے لیے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے تقرب چاہتے ہیں، تو یہ تقرب در حقیقت تقرب اللہ ہے، نہ کہ تقرب غیر اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیر مستقیم طریقے سے ہو، مستقیم طریقے سے نماز، مستقیم طریقے سے تقرب اللہ ہے. زیارت قبور غیر مستقیم تقرب اللہ. چلیں اب یہ بحث جو ہے کرائے کتنی